حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک فہمائش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارا دل بہت اچاٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، بے سکونی آ جاتی ہے، بے قراری آ جاتی ہے، الجھن آ جاتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کیجئے تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف لے کر کے کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کیجئے، اس نیت سے، اس جذبے سے کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بدعمالی کی وجہ سے تو ناراض ہو رہا ہے، اللہ تو خفا ہو رہا ہے۔ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کے، یہ نیت لے کر کے، دل میں یہ بات لے کر کے آپ تسبیح پڑھیں، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ نماز پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بالکل بدل جائے اور گناہوں سے مجھے بالکل چھٹکارا مل جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں، سکون آ جائے، الجھن ختم ہو جائے، تو بیسٹ راستہ ہے اللہ کے قرآن کو سمجھنا، اللہ کا کلام پڑھنا۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یہ سوچیے کہ میں دنیا چھوڑنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے اپنا بنا لے، میرے دل میں اپنا سکون ڈال دے، اے اللہ اپنا نور میرے دل میں پیدا فرما دے، اللہ سکینہ میرے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ بے قراری بے چینی دور فرما دے، اے اللہ اس دنیا سے میں اچاٹ ہو گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے سکون والی زندگی دے، مجھے اچھی زندگی دے، مجھے پاکیزہ زندگی دے۔ اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں قرآن مقدس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، دنیا سے بالکل کٹ کر کے تمام سوچ و فکر کو اللہ کی طرف موڑ کر کے، اے اللہ میں تیرے قرآن کو پڑھ رہا ہوں، اور اس کو سمجھیے، سورہ فاتحہ کھولیے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ میرا کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہو کہ ابھی تک میں اللہ کے کلام سے دور کیوں تھا، میں اللہ کی بات پڑھ کیوں نہیں رہا تھا۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے یہ کلام بھی دیا ہے، قرآن بھی دیا ہے، وہ انسانوں اسی سے تم راستہ پانا، اسی میں تمہارے پرابلمز کا، ٹربلز کا، اسی قرآن میں حل میں نے بتلا دیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے۔ وہ انسانوں تمہارے بے چینی کی، بے قراری کا، ہر چیز کا علاج اس قرآن میں نے لکھ دیا، میں نے بتلا دیا ہے۔ اے اللہ تو نے تو سب کچھ واضح کر دیا ہے، ایک گائیڈ بک دے دیا ہے۔ اے اللہ میں ابھی تک تیرے قرآن سے محروم تھا، اے اللہ میں تیرے قرآن کو پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میرے دکھ کا، میرے تکلیف کا، میرے الجھن کا، اس میں علاج تو نکال دے، اے اللہ مجھے یہ راستہ تو دے دے۔ اس نیت سے، اس جذبے سے قرآن مقدس کو آپ سمجھنا شروع کریں، قرآن کی کوئی صورت کھولیں، کوئی آیت کھولیں، اس کا معنی کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں دماغ لگائیں، اور ذہن میں یہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خوف خدا رہے۔ یہ کام تو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا۔ اپنے فالتو وقت میں ہمارا دل دماغ کہیں اور الجھا رہتا ہے، کہیں سوچ و فکر کو ہم اور الجھائے رہتے ہیں، کہیں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، دماغ کی دنیا میں کوئی اور دنیا گھوم رہا ہوتا ہے، تو کتنا اچھا ہوتا کہ میں قرآن مقدس کو پڑھ رہا ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے سے آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، پھر انشاءاللہ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، قرآن زندگی بدلنے والی کتاب ہے، بے سکونی دور کرنے والی کتاب ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ راستہ مل جائے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ تو اس نیت سے، اس جذبے سے قرآن مقدس کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کا اللہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میں پوری یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی دنیا بدل دیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے پاکیزہ زندگی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو وقت ہے یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، یقین جانیے اس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کہی گئی ہیں۔ یہ جب وقت آ جائے تو اے لوگوں اپنے ایمان کو بچانا اور گناہوں سے بچنا، جس طریقے سے کاٹنے والے کتے، بھونکنے والے کتے سے دور بھاگتے ہو، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا، اپنے ایمان کو اسی طریقے سے بچانا۔ یہ ایسا عجیب و غریب دور چل رہا ہے، شیطان غالب ہے، دلوں پر، ذہنوں پر، دماغوں پر، سوچوں پر، ہر جگہ شیطان غالب ہے۔ شیطان کو ہمیں ہرانا ہے، اور شیطان کو شکست دینا ہے، اور خود فتح یاب بننا ہے، خود جیتنا ہے، اور جنت پانا ہے، ورنہ شیطان انتھک کوشش کر رہا ہے، دن رات ایک سیکنڈ بھی وہ بیٹھا نہیں ہوا ہے۔
اس طریقے سے اپنے ساتھ بہت سارے انسانوں کو جہنم میں لے کر کے جاؤں، تو میرے بھائیوں ڈریے کہ کہیں ہم شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے والے نہ بن جائیں۔ رونے کی بات ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیے اور گناہوں سے بچیے۔ بدعمالیاں سمجھ لیجیے بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی لعنت ہے، جو آپ کی زندگی کو تباہ کر دیں گی، برباد کر دیں گی، آپ کی زندگی کو دو بھر کر دیں گی، آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ بدعمالیاں اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ ایک مومن بدعمل رہے، اللہ سے غافل رہے، گناہوں میں ملوث رہے، گناہوں سے لت پت رہے، اس کے لیے بڑے خطرناک ہے، اس کے ایمان کے لیے بڑے خطرناک ہے، وہ شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ اس لیے بچیے، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ چند وقت کے جو مزے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بہرحال بخیر میں یہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنے وقت کو اسی میں لگائیے، موبائل میں نہ لگا کر کے، اپنے سوچ و فکر کو ادھر ادھر نہ گھما کر کے آپ بیٹھیں، وضو بنائیں اور قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جذبہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی دنیا بدل دے گا، مجھے گناہوں سے بچا لے گا، اپنا نور میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا، اپنا سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر نازل کرے گا، میری زندگی کی دنیا اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، ڈرتے ہوئے کہ مجھے قرآن تو بہت پہلے سمجھنا چاہیے تھا، سمجھ کر پڑھنا چاہیے تھا، اپنے وقت کو قرآن میں ہمیں لگانا چاہیے تھا، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کی برکت سے میری زندگی ضرور بدل دیں گے، میری زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، اللہ والا زندگی بنا دیں گے، اللہ سے خوف رکھنے والا زندگی بنا دیں گے۔ جب آپ اس جذبے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ معجزہ دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کو یقین ہو جائے گا، اس کی برکتیں قرآن سے آپ نکلتے ہوئے دیکھیں گے، قرآن کا نور قرآن سے آپ نکلتے ہوئے دیکھیں گے، پھر اللہ پہ یقین ہو جائے گا، زندگی آپ کی پاکیزہ ہو جائے گی۔ پھر یہی نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام بھی لے گا، دین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے دین کا کام ہم سے لے لے تو اس سے بڑی اور ایک مسلمان کے لیے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔